ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. صدق رب العالمین. دوستو بزرگوں، 23واں پارہ ہے، سورت کا نام صاد ہے، آیت نمبر 65 سے اوپر کی آیتوں میں مشرکین بدکار لوگوں کی اخروی حالت بیان ہو گئی. آج کے زیر درس آیات میں صداقت رسالت ہے اور اثبات توحید ہے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے. اثبات توحید اس کو کہتے ہیں. اور اثبات توحید یعنی توحید کو ثابت کرنا. توحید کے ثابت کرنے پر اللہ رب العزت نے اپنے 5 صفات ذکر کی. اللہ فرماتے ہیں قل، یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں، قل کا کیا معنی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، انما انا منذر، بے شک میں ڈرانے والا ہوں لوگوں کو اللہ عذاب الہی سے، کہ کفر شرک چھوڑ دو، غلط کاموں کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، نہیں ہے نفع و ضرر کے مالک عبادت کے لائق ہے سوا اللہ کے. عبادت کے لائق ہے تو کون ہے؟ ایک اللہ. اب وہ عبادت کے لائق ہے تو الواحد، اکیلا. الواحد اکیلا، ایک صفت. الواحد یہ اللہ کی صفت ہے. دوسری صفت القہار، زور آور، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. اور تیسرا رب السماوات، تیسری صفت ہے رب، پالنے والا، یعنی آرام آرام سے تجرید کے ساتھ تربیت کرنے والا. جیسے کہ ایک انسان اپنے حالات کے اوپر نظر ڈالے. انسان جب ماں سے پیدا ہوتا ہے تو کس حالت میں ہوتا ہے؟ نہ وہ کما سکتا ہے، نہ خود بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، اور نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. کھانے پینے کا دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت ان کے والد کے دل میں محبت ڈال کر کے وہ رات کو اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر کے اس بچے کی خدمت کرتی ہے. اور وہی بچہ جب بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، اور وہی ماں بوڑھی ہو جائے اور یہ طاقت میں آ جائے، وہ کمزور ہو جائے، پھر وہ جب بات کرتی ہے کہتے ہیں اماں تیرے دماغ کام نہیں کرتی، تو نہیں سمجھتی ہے. اللہ، ماں کے نافرمان بن جاتے ہیں، وہ الگ موضوع ہے. تو رب السما، اب پھر یہ اسی حالت سے پھر بچپن کی حالت، 8-10 سال کی عمر ہے، پھر جوانی کی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپے کی ہے، پھر کمزوری کی طرف. پہلے کمزور، پھر طاقت، پھر کمزور. یہ انقلاب لانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ رب ہے. رب السماوات والارض، پالنے والا ہے، رب ہے آسمانوں اور زمین کا. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان، جتنے بھی مخلوق آسمان اور زمین کا بندوبست کرنے والا، تامنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ،
اللہ اگر ان دونوں اپنے جگہ کو چھوڑ دے، حرکت کرنے لگ جائے تو ان کے تامنے والا کوئی نہیں۔ آسمان کو تامنے والا ساری دنیا والا جمع ہو جائے، کوئی تام نہیں سکتا۔ آگے العزیز، ہر ایک کے اوپر غالب ہونے والا، الغفار، بخشش کرنے والا، بخشش بہت خوب بخشش کرنے والا، جتنا بھی بڑا گناہگار مجرم کیوں نہ ہو اور وہ اپنے جرم کا اعتراف اقرار کر کے سچے دل سے توبہ کر لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ 100 سال کی دشمنی 1 منٹ میں دوستی پہ بدل دیتا ہے۔ تو یہ 5 صفات ہیں۔ اب حاجت روا، مشکل کشا اور نفع و ضرر کے مالک اور عبادت کے لائق ہے تو کون ہے؟ الواحد۔ کون ہے؟ ایک اللہ۔ الواحد کون ہے؟ الواحد بولو نمبر 2 القہار، نمبر 3 رب، نمبر 4 العزیز، نمبر 5 الغفار۔ یہ 5 صفات، یہ 5 صفاتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ عبادت کے لائق ہے، یہ پکارنے کے لائق ہے۔ جن کے اندر یہ 5 صفات نہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے اللہ پھر فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہوا نبأ عظیم، وہ بہت بڑی خبر ہے، یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے۔ نبأ عظیم خبر ہے یہ بہت بڑی، یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے، اور یہ خبر اوپر سے آئی ہے۔ لانے والا کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ اور کس پر آئی ہے؟ محمد رسول اللہ پر۔ اور کس مقصد کے لیے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو کفر اور شرک اور تاریکیوں سے نکال کر کے اسلام کی روشنی کی طرف۔ اگر کوئی گمراہی سے نکلنا چاہتا ہے تو قرآن سیکھے، حدیث رسول اللہ، حدیث قرآن کی تشریح، قرآن کی تشریح کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ بعض لوگ ہیں ادھر بھی چند عرصے پہلے کہتے ہیں حدیث کیا ہے، کہ جب تک حدیث کو کوئی بندہ مانتا نہیں اللہ کا حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ جو حدیث سے انکار کرے گا ان کا اللہ کے حکم سے انکار لازم آئے گا۔ اب میں نے ان کو کہا تھا، بعض تھے کہا کہ حدیث کیا ہے؟ میں کہا نماز پڑھتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو؟ کہا کیسے پڑھتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے قائم کرو گے؟ کھڑے ہو کر کے پڑھو گے، بیٹھ کے پڑھو گے، لیٹ کے پڑھو گے، کس طرح؟ کتنے رکعتیں؟ یہ رکعتوں کی تعداد فجر کی 2 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، عشاء کی 4 رکعت فرض ہے۔ یہ قرآن میں، یہ حدیث میں۔ تو دوستو بزرگ اور بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اللہ قل هو نبأ عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے، اور ہر بندے کو کہ خبرداری کے لیے اللہ نے بھیجا، ہر بندے کی خبرداری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو سیکھو، عمل کرو، آخرت بن جائے گی انشاءاللہ۔ انتم عنہ معرضون، اے انسانوں تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے ہو، اس قرآن سے منہ پھیرنے والے ہو۔ جیسے ہمارے بعض مسلمان بھی اس طرح ہے، غم آ جائے، مصیبت آ جائے پھر اللہ اللہ کرتا ہے، مسجد میں پہلے سن میں ہوتا ہے، تسبیحات میں ہوتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، اور جب خوشی آتی ہے پھر فرض بھی نہیں پڑتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، ڈھول بجاتے ہیں، پھر گانے بجاتے ہیں، پھر کیا؟ پھر موڑی کو دیکھتا ہے پھر چپتا ہے۔ ہمارے گوٹ میں میت ہو گئی تو میں ایک دن لیٹ گیا، تو ایک بوڑھا آدمی تھا، ٹھنڈا دم کا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب کہاں ہوں؟ جب میت ہوتی ہے تو ہماری آنکھیں تک جاتی ہیں مولوی کو دیکھنے کے لیے کہ مولوی کہاں سے ہے، مولوی صاحب کہاں سے نظر آ جائے، مولوی صاحب آ جائے پیچھے ہمیں دین کی باتیں کرے۔ اور جب شادیاں ہوتی ہیں ہم آنکھیں چراتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ اب یہ کہے گا کہ یار یہ ڈھول بجانا صحیح نہیں ہے، باجا بجانا صحیح نہیں ہے، یہ رسم سی ہوئی نہیں ہے، یہ رواج صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، تو ہم مولوی سے چکتے ہیں، کرتے ہیں، چکتے ہیں۔
ہے ایسا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. مولوی کیا ہے؟ حساب لینے والا کون ہے؟ اللہ ڈرنا چاہے تو اللہ سے. اللہ سے. مولوی اتنا کہے گا کہ یہ نہ کرو حرام ہے. بعض باتیں ایسے ہوتی ہیں کہ جائز جو ناجائز کام ہوتے ہیں عالم بتاتا ہے آگے عمل کرنا نہ کرنا آگے کا کام ہے، بندے کا کام ہے. لیکن پھر اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. مولوی جب کہے گا اس کی فائدے کے لیے کہے گا کہ یہ کام کر نہ کرو، یہ کام کر لو. آگے اللہ فرماتے ہیں ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان لی من علم، نہیں ہے میرے لیے کوئی علم بالملأ الاعلی، اوپر فرشتوں کے، اوپر فرشتوں کے بارے میں مجھے علم. اذ یختصمون، جب وہ بحث کر رہے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے ایک دوسرے سے. کس طرح؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا، ابھی بھی کہتے ہیں. تو اس آیت کی کیا کریں گے؟ سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ پتہ ہے. ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوں گے اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے، سب کا علم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، میرے پاس نہیں ہے میرے لیے کوئی علم بالملأ الاعلی، اوپر فرشتوں کے. اذ یختصمون، جب کہ وہ بحث کر رہے تھے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا فرمانا چاہا کہ میں اس کو پیدا کروں گا، آسمان زمین، توجہ، آسمان، ساتوں زمین، چاند، سورج، تارے، ان سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. فرشتوں کی تخلیق اتنا پرانی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے آسمانوں اور زمین کو یہ وجود بخشا ہے. اس کے بعد پھر جنات کو پیدا کیا ہے، اور جنات کے بہت بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. تو ابلیس کیا ہے؟ بڑا ہے. بڑا ہے. ابلیس کیا ہے؟ بڑا ہے، برا ہے. سمجھئے؟ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے علم نہیں ہے بالملأ الاعلی، اوپر فرشتوں کے بارے میں. اب اللہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرماتا ہے، فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک جانشین، خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو پیدا کرو گے وہ جو فساد کرے گا، ایک دوسرے کے خون بہائے گا. یہ باتیں جو ہو رہی تھی اوپر ملأ اعلیٰ میں، فرشتے آپس میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پتا. اذ یختصمون، جب کہ وہ بحث مباحثے کرتے تھے، جگڑ رہے تھے. ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین. ان یوحى، نہیں وحی نہیں کی جاتی ہے مجھے، میری طرف وحی نہیں ہوتی، الا مگر یہ انما انا نذیر مبین، مگر میں یہ کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. میرے کو وہی جو اللہ بتا دیتا ہے وہی معلوم ہوتا ہے، جو اللہ بتاتا نہیں مجھے پتا نہیں. یہاں پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پہ، فجر کی نماز میں بہت دیر سے آئے. صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں خوف ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ سورج نہ نکلے، اتنا دیر کیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی آ کر کے اور جلدی جلدی فجر کی نماز مختصر پڑھائی. کیا یہ مختصر بھی ثابت ہے، کبھی مختصر نماز پڑھا ہے، سائیں بہت جلدی نماز پڑھتا ہے، اور کبھی لیٹ ہوتا ہے پھر بھی اعتراض کرتا ہے سائیں بہت لیٹ ہوتا ہے. میں مسجد حنفی مسجد ہے ٹاور مارکیٹ میں نماز پڑھی، میرے ساتھ ایک جانے والا تھا، بوڑھا تھا. پھر اس کے بعد اس کی دکان پہ کتابوں کی، دینی کتابوں کی دکان ہے. یار یہ مولوی صاحب بہت ٹائم لگاتا ہے، نماز پہ بہت زیادہ ٹائم لگاتا ہے. اور ادھر کہتے ہیں یار بہت جلد پڑھتا ہے، کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. ہاں سنت کے مطابق نماز ہو، سنت کے خلاف ہو تو پھر صحیح نہیں ہے. سنت کے مطابق ہو. میں خود احتیاط کرتا ہوں،
اپنی نماز ہو کبھی کبھی میں لمبی پڑھتا ہوں، کبھی معمول کے مطابق پڑھتا ہوں، لیکن کیا ہاں اکیلا ہو جتنا بھی چاہے ایک سپارہ پڑھو، ایک رکعت میں 2 پڑھو 3 پڑھو، اپنی مرضی جتنا پڑھ سکتے ہو، لیکن جماعت کے ساتھ جماعتیوں کے خیال کرنا چاہیے۔ کوئی حاجت مند ہوگا، زیادہ حاجت ہوگی، اور کوئی بیمار ہوگا، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ایسی حالت ہوتی ہے۔ ادھر ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے نماز کے اندر تھوڑی دیر کی، میں نے وہاں پہ مشین لگائی تھی مریض کو، اب میں نے وہ اندازہ لگایا کہ مولوی صاحب اس پہ ٹھیپے ختم کر کے میں جلدی آ جاؤں گا، نماز میں تھوڑی دیر ہو گئی، وہ مریض کو تکلیف ہو رہی ہے نا۔ تو ہمیں پیچھے ہر ایک کی خیال کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک کے خیال کرو دوسرے کے نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے سلام پھر گیا پھر سب آزاد ہے۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جب شروع ہو گئی، مقتدی اس کے ساتھ اللہ اکبر کیا تو یہ سب کے اوپر امام کی تابعداری واجب ہے۔ امام کے خلاف کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، امام کے خلاف کرے گا کہ کیا سر خلاف کیسا؟ امام رکوع میں جائے یا سجدے میں جائے، امام سجدے میں جائے یا رکوع کرے، یہ نماز نہیں ہوگی، کس کی نہیں ہوگی؟ امام کی، پیچھے والے کی نہیں ہوگی، سمجھئے۔ اور بعض لوگ ہیں امام سے پہلے، امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کے لیے اٹھتا ہے نا یہ پہلے اٹھ جاتا ہے، اور امام جب سجدے کے لیے جاتا ہے یہ پہلے چلا جاتا ہے۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے، قریب ہے کہ اللہ اس کی سر کو گدھے کا بنا دے، اتنا سخت ہے۔ اور یہ اللہ کے بند جتنا بھی جلدی چلے جائے، سجدے سے پہلے سجدے میں بعد میں جلدی اٹھے یا جلدی جائے، امام سے پہلے سلام پھر سکتا ہے؟ نہیں پھر سکتا، تو پھر کیوں پہلے جاتا ہے؟ اچھا سلام پھر گیا، امام بھی آزاد مقتدی بھی آزاد۔ اب ضروری نہیں کہ امام کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کی انتظار کرے، آپ کی کوئی حاجت ہو تو امام دعا کرے پھر میں جاؤں، نہیں، امام بھی آزاد ہے۔ امام بھی یہ نہ کرے کہ مقتدیوں کے لیے میں نے دعا نہیں مانگی ہے، نہیں، جب تک میں دعا نہ مانگو پھر مقتدی اعتراض کرے گا، اور کریں گے، بعض مقتدی کرتے ہیں لیکن یہ غلط ہے، یہ جہالت ہے۔ بس سلام پھر گیا، امام بھی آزاد مقتدی بھی آزاد، چاہے وہ مقتدی بیٹھے دعا کے لیے ذکر اذکار کے لیے بہت اچھا، نہ کرے دعا مانگے اس کی مرضی، امام بھی اس طرح آزاد ہے، دعا کرے ذکر اذکار کر لے تلاوت شروع کرے چلے جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور جلدی چلے گئے، سلام پھیرا اور چل دے۔ تو دوستوں بزرگوں یہ باتیں ہیں اور یہ معمول بن چکا ہے۔ ابھی کوئی جا کر کے دیکھیں، کوئی مولوی ایسے جائے مقتدی کی تنخواہ بند کرے گی، دعا نہیں مانگی، ہاں تنخواہ نہیں دے گی، اللہ اکبر۔ تو دوستوں بزرگوں یہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ معمول بن چکا ہے لوگوں کا، لیکن امام مجبور ہے، مولوی مجبور ہے، ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، خلاف سنت ہے، لیکن کرتا ہے کس وجہ سے؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو، اور جو کچھ کہا اور آپ حضرات سنا اللہ اپنے دربار قبول منظور فرمائے۔ یہ ہمارے ذریعے